دنیا کی ہر چیز کو انسان کا خادم بنا دیا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، چاند، سورج، آسمان، ستارے، زمین، پیڑ پودے، یہ سب دن رات اس اشرف مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ زمین، ہمارے غذاؤں کا انتظام اسی زمین سے ہوتا ہے۔ ذائقے دار میوے، خوشبودار پھول، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اسی زمین سے اگائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سورج کو، چاند کو مسخر کر دیا۔ سورج نکلتا ہے ہماری فصلیں پکتی، سورج نکلتا ہے تو ہمارے پھل پکتے ہیں، چاند نکلتا ہے تو ہمارے پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا ہوتا ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے، خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ چاند کا کام اور سورج کا کام، اور اللہ نے ہر ایک کے لیے باری اور ٹائم مقرر کر دیا ہے، کس کی ڈیوٹی کب تک۔ سورج کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی، 12 گھنٹے پورے ہو کے تم کو ہٹ جانا ہے، چاند نکل آئے گا۔ سورج چھپ گیا، چاند نکل آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یولج اللیل والنہار فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ کبھی دن کو رات میں، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات بڑی ہو جاتی ہے، سردیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ موسم کا عدلنا بدلنا اور دنیا کی ہر چیز کا نظام چلانا، یہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور مقام اور اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا ڈپٹی مقرر کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ یعنی انسان کو اللہ نے نائب بنایا ہے اس دنیا میں۔ یہ انسان اس دنیا کے نظام میں کئی چیزیں ایسی ایجاد کر رہا ہے جس کا تصور بھی پہلے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ سارے رموز اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، سارے علوم انسان کو سکھا دیے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا علم دے دیا تھا کہ کون چیز کیسے بنے گی۔ آپ تصور کیجئے، ہوائی جہاز کا تصور تھا پہلے؟ کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ اتنے دور دراز کی مسافت چند گھنٹوں میں کوئی آدمی طے کر سکتا ہے، تو کر کے وہ بھی تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا تو فرمایا تھا کہ ہم نے تمہاری سواری کے لیے اونٹ بنائے ہیں، والخیل والبغال والحمیر، کھچر اور گدھے بنائے ہیں، اور فرمایا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی ابھی وہ پیدا نہیں کیا ہے، ابھی تم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ چیزیں ہم اور بھی پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی۔ یہ ہوائی جہاز ذکر ہو چکا پہلے قرآن میں اس کا۔ اللہ نے کہا اور بھی چیزیں ہم پیدا کرنے والے ہیں، سواریوں کے لیول کی، اور اسی زمرے کے اندر۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کا یہ انتہائی بے پایا کرم ہے کہ اللہ نے اتنا اونچا مقام دے کر کے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے۔ اب یہ بتائیے، ایک باپ ہو گھر کے اندر، بچوں کے سامنے وہ اپنے وقار کو باقی رکھتا ہے تو بچے اس کی عزت کرتے ہیں۔ استاد ہے شاگردوں کے درمیان کلاس میں اپنا وقار، اپنی عزت کو باقی رکھے تو بچے عزت کرتے ہیں، شاگرد عزت کرتے ہیں۔ لیکن وہی استاد اور وہی باپ بچوں سے اس طرح گھل مل جائے کہ حدود پار کر دے، ایک دوست کی طرح باتیں کرنے لگے، اور آپس میں گالی گلوچ تک کی نوبت ہو، ہنسی مذاق اس حد تک پہنچ جائے، تو بتاؤ وہی بچے باپ کی قدر کریں گے؟ باپ سے کہیں ہمیں یار ادھر آؤ، باپ سے یہ کہنا شروع کر دیں گے، اور اگر باپ تیز آواز میں بولے گا تو بیٹا بھی تیز آواز میں بولے گا۔ اور اسی طرح اگر استاد کلاس کے اندر یہ حرکتیں شروع کر دے تو اس صورت میں بچوں کی نگاہ میں اس استاد کی قدر باقی نہیں رہتی، اور جب استاد کی قدر نہیں رہے گی، استاد ایک دوست کی طرح ہو جائے گا، بے تکلفی اس طرح بڑھ جائے گی، تو پھر افادہ اور استفادہ نہیں ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے طلبہ کو۔ تو اب اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کا بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے اگر اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے وقار کو باقی رکھیں، اپنی عزت خود اپنے آپ کروائیں،
اپنا احترام خود اپنے آپ کروائیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اور آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو، جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، اس شریعت اور اس دین پر چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر کے ہم اپنے وقار کو بڑھا سکتے ہیں اور یہ اشرفیت باقی رہ سکتی ہے۔ قرآن نے بڑے عجیب انداز کے اندر چند قسمیں کھانے کے بعد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور اللہ رب العزت نے طور سینہ کی قسم کھائی، وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی اللہ نے، مقدس پہاڑ، وہذا البلد الامین، اس مقدس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، اور اس کے بعد چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تمام مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ انسان کا سانچہ بڑا اچھا ہے، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، مخلوق میں کسی کا ایسا سانچہ نہیں ہے، اتنا خوبصورت سانچہ نہیں جیسا خوبصورت سانچہ اللہ نے انسان کا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ باقی اگر رکھے گا تو اشرف رہے گا، لیکن اگر نہیں باقی رہے گا تو پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ، پھر ہم اس کو لوٹائیں گے۔ اگر یہ اپنے آپ کے وقار کو باقی نہیں رکھ سکا تو پھر ہم اس کو اسفل السافلین کے اندر پہنچا دیں گے، بالکل نیچے درجے کے اندر پہنچا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور اگر یہ اپنے کردار کو اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے آئے گا تو جنت میں بھی اسی کی بات چاہ چلے گی، جنت میں بھی اسی کی مرضی کے مطابق کام ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں اس نے اپنے آپ کو گھٹا دیا، گرا دیا تو پھر کوئی وقار باقی نہیں رہے گا۔ اب اللہ رب العزت کا احسان کتنا بڑا ہے کہ اللہ ہم تھے کیا اور کیا بنا دیا، ہم تھے کیا اور کیا بنا دیا اللہ نے۔ اگر صرف آدمی اپنی ذات پر غور کر لے، اپنی ولادت پر غور کر لے، اپنے بچپنے پر غور کر لے، ان تمام چیزوں پر غور کرتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ مرتے دم تک بہتر زندگی گزارے گا اور ہر آن و پل وہ اللہ کے احسان کو یاد رکھے گا، اور اللہ کے احسانات کو جب یاد رکھے گا اور اللہ کے احسان کو مانے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے حکموں کے خلاف زندگی نہیں گزارے گا۔